السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود امان دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں اینکرز پرسن رکھے گئے اور 12-13 لاکھ روپے تنخواہ جو ہے وہ انہیں دی گئی، اور تقریباً 1.5-2 ماہ ہو چکے ہیں وہ اپنی تنخواہ تو وصول کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان ٹیلی ویژن پر ان کے پروگرام جو ہیں وہ نشر نہیں ہو سکے۔ صرف پرومو جو ہے وہ نشر کیا گیا ہے۔ نجم علی خان صاحب کا پرومو نشر ہوا ہے، بین سلیم صاحبہ کا پرومو نشر ہوا ہے، اور رضی زادہ بھی ایک مخصوص سٹائل کے اندر جو ہیں ان کا بھی پرومو نشر ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک پروگرام کیوں نہیں شروع ہو سکے؟ بڑی زبردست انفارمیشن ہے میرے پاس۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان لوگوں کو رکھا گیا تو جو مارکیٹنگ ٹیم تھی جو ایویلیویٹ کر رہی تھی اور جو رکھنے والے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے رکھنے سے پاکستان ٹیلی ویژن کے سرمایے میں اضافہ ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا، اور 12 کروڑ روپے کا جو ہے وہ منافع ہوگا، یعنی آمدنی ہوگی، اور ان کے آنے سے جو ہے وہ مختلف ایڈورٹائزر آئیں گے اور 12 کروڑ روپیہ ملے گا پاکستان ٹیلی ویژن کو۔ اور یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یعنی 1.5 کروڑ روپیہ دے کے 12 کروڑ اگر حاصل کیا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب یہ گھاٹا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی 1.5-2 ماہ سے تنخواہ مل رہی ہے لیکن ابھی تک پروگرام شروع نہیں ہو سکا۔ مختلف وجوہات ہے۔ بینی سلیم صاحبہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ وہ پرومپٹر کے بغیر تو پروگرام کر نہیں سکتی، تو پاکستان ٹیلی ویژن میں یہ کانسیپٹ تو نہیں ہے، تو ساری ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ کس طرح بین سلیم صاحبہ کا پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جائے، جبکہ اب ان کی شادی ہو چکی ہے۔ ہم انہیں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ مسلم لیگ کے بڑے ہی کچھ سرکردہ وہ وزیر ہیں، ان کی فیملی میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ چلیں، ایک مستقل مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی ایک رشتہ داری بھی ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، نجم علی خان صاحب جو ہیں ان کا پروگرام شروع نہیں ہو رہا۔ ان کے پروگرام نہ شروع ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، اور ابھی تک جو ہیں ان کے جو سیٹ بنائے گئے ہیں بین سلیم کا، نجم علی خان کا، ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں، ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1 کروڑ روپے سے زائد ان کے جو سیٹ ہیں، جو پروگرام سیٹ ہیں ان پر لگا دیے گئے ہیں، اور ابھی تک پروگرام جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا۔ اسی طرح رضی زادہ ہیں، ان کے پروگرام، اور حیرت انگیز طور پر ان کے ابھی تک کانٹریکٹ جو ہیں وہ نہیں کیے گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ان کے کانٹریکٹ جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے، ان کو دیے جائیں گے، تو پھر یہ کانٹریکٹ جو ہیں یہ چیلنج ہو سکتے ہیں۔ بہرحال 12 کروڑ روپے کا منصوبہ تھا کہ 12 کروڑ روپے آمدنی آئے گی، آیا تو کچھ نہیں، لیکن کروڑوں روپیہ جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن یعنی قومی خزانے سے جو ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ حاصل حصول کچھ نہیں ہو سکا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک پروگرام شروع نہیں ہوا۔ کیوں نہیں شروع ہوا؟ اس کی وجوہات جو ہیں وہ پاکستان ٹیلی ویژن بہتر طور پر بتا سکتا ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہیں وہ اس لیے شروع نہیں ہو سکے کہ بہت سے مسائل ہیں، اور ان مسائل کے ساتھ جو ہیں یہ پروگرام شروع نہیں کیے جا سکتے، اور غم و غصے کا اظہار جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے وہ ورکرز کر رہے ہیں جن کو تنخواہیں لیٹ ملی، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، 2-3 چیزیں آپ کے سامنے آج رکھنی ہیں۔ ایک تو سب سے اہم یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ یہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ جو لائرز موومنٹ سٹارٹ ہونی ہے اس کی بنیاد جو ہے اس الیکشن کو قرار دیا جا رہا ہے۔ حامد خان گروپ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر ان کا امیدوار جیتتا ہے، منیر کاکڑ جیتتے ہیں، تو یہ تحریک جو ہے وہ فوری طور پر شروع کر دی جائے گی اور اس تحریک میں تیزی آئے گی۔ اگر سپریم کورٹ بار جو ہے وہ حامد خان گروپ جیت جاتا ہے تو اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہے وہ بھی، اور لاہور بار کے الیکشن بھی حامد خان گروپ جیت جائے گا، اور پھر پنجاب بار کے الیکشن آ رہے ہیں اور پاکستان بار، یعنی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اس وقت حامد خان گروپ جو ہے وہ فیورٹ جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ حامد خان گروپ جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیت سکتا ہے۔ آج کا دن یہ فیصلہ کرے گا کہ بکرا جو ہے وہ کس کو اپنا لیڈر یعنی بار ایسوسی ایشن کا لیڈر جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں۔ منیر کاکڑ ہیں، سلمان منصور ہیں۔ دوسری جانب پروفیشنل جو دوسرا آسما جہانگیر گروپ ہے جسے اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون دیکھ رہے ہیں، ان کی جانب سے میاں رؤوف عطا ہیں اور ملک زاہد اوان ہیں سیکٹری کی سیٹ پر، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ مقابلہ کانٹے کا ہوگا، لیکن جو سبقت نظر آ رہی ہے، جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، اور موجودہ جو گزشتہ بار ایسوسی ایشن کی کارکردگی تھی اس کو اگر دیکھا جائے
تو سپریم کورٹ بار میں حامد خان گروپ جو ہے وہ لیڈ لیتا نظر آ رہا ہے۔ اگر کارکردگی کی ہم بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ بار کا میں ذکر لازمی کرنا چاہوں گا ناظرین۔ گزشتہ 2 سال سے حامد خان گروپ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں منتخب ہو رہا ہے، اور حکومت جو ہے وہ ان کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ یعنی اس سے گزشتہ جو کیبنٹ تھی انہوں نے بھی بتایا کہ انہیں جو ہے وہ فنڈز نہیں دیے گئے جو حکومت مختص کرتی ہے بار ایسوسیشن کے لیے، لیکن جو ہائی کورٹ بار ہے اس کو یہ فنڈز نہیں دیے گئے، اور موجودہ ہائی کورٹ بار کو بھی یہ فنڈز نہیں دیے گئے۔ جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی جانب سے گورنمنٹ کی جانب سے 3 کروڑ روپے کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور جب یہ 3 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے ہیں تو جو صوبائی وزیر قانون ہے وہ بھاگے کیبنٹ کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں بڑی جدوجہد کر رہا تھا۔ یعنی یہ وہ مثال ہے کہ جنگل میں بندر جو ہے وہ ایک درخت سے دوسرے سے تیسرے اور پورے جنگل کا چکر لگاتا ہوا بتاتا ہے کہ میں بڑی جو ہے وہ جدوجہد کر رہا ہوں، اور یہی صورتحال جو ہے وہ اسد منظور بٹ کو بتائی گئی کہ میں نے آپ کے فنڈز منظور کروا لیے تھے، لیکن کیونکہ آپ نے کے پی حکومت سے لے لیے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بے عزتی ہے۔ اب آپ کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ ایک تو آپ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور دوسرا اگر انہیں دوسری حکومت سپورٹ کر رہی ہے تو آپ اس کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ تو آج یہ ملاقات بڑی طویل ہوئی ہے اسد منظور بٹ اور کابینہ سے کہ جی ہم بڑی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ کے اس عمل سے اب معاملہ کٹائی میں پڑ گیا۔ بھائی معاملہ کیسے کٹائی میں پڑ گیا؟ آپ نے جو فنڈ جاری کرنے ہیں یہ بار ایسوسیشن کا حق ہے، آپ انہیں کیوں نہیں دیتے؟ یعنی یہاں پر بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ یہ گروپ جو ہے وہ آپ کے غیر قانونی اقدامات کو سپورٹ نہیں کر رہا، یہ 9 مئی کے معاملے میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ہر جگہ پر جو ہے وہ مظلوموں کی آواز بنتا ہے، غیر آئینی ترامیم پر جو ہے وہ آواز اٹھاتا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں سینئر موسٹ جج کی بات کرتا ہے، اور اگر یہ بات آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ ان کے فنڈز روک لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گزشتہ دنوں ایک بار کا جو رکن تھا اس سے خودکشی بھی کر لی تھی۔ چلیں اچھی بات ہے 3 کروڑ روپے کے فنڈز ملے ہیں، بار کے حالات بہتر ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس خبر تھی، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے۔ عمران خان کی جانب سے یہ ہدایت واضح کر دی گئی ہے کہ جو مزاحمت ہے اس کو نہیں روکنا، مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ملک بھر میں جلسے کیے جائیں، اور پہلا جلسہ جو ہے وہ پشاور میں ہونے جا رہا ہے 8 نومبر کو، اور اس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، بھرپور پاور شو کیا جائے گا۔ دوسری جانب اگر بات کریں کہ بارسلونا میں جو جلسہ کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے، بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ شہباز گل اور چودھری مولانا سلائی، اظہر مشوانی اور دیگر وہاں کی جو قیادت ہے ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو منظم کیے ہوئے ہیں، اور کسی بھی سطح پر اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اس احتجاج کو کامیاب بنایا جاتا ہے، اور اسی کی جو حکمت عملی ہے، یعنی زلفی بخاری کی اگر ہم بات کریں تو زلفی بخاری نے جس طرح ساری اس موومنٹ کو لے کے چلے ہیں وہ بڑی زبردست ہے۔ یعنی وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز شروع کر دیتے ہیں جو کہ عالمی میڈیا کی زینت بن جاتی ہے۔ انہوں نے عمران خان کے الیکشن کے حوالے سے جو تھا اس حوالے سے جب انہوں نے عمران خان کے نامزدگی کاغذات نامزدگی جمع کروائے، وہ خبر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنی۔ آکسفورڈ کے الیکشن جو ہیں وہ عمران خان کے بغیر اب پھیکے ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے دوسری جو موو کھیلی ہے، یعنی انہوں نے امریکن جو اراکین ہیں ان سے مذمت، اور پھر اس کے بعد برٹش گورنمنٹ کے 20 اراکین انہوں نے بھی مذمت کی ہے، انہوں نے بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، انسانی حقوق کے بنیادی حقوق ان کی پامالی کے خلاف انہوں نے بات کی ہے۔ تو جو حکمت عملی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اوورسیز کی جو کابینہ ہے، جو قیادت ہے، ان کی حکمت عملی زیادہ مؤثر نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر جو موجود قیادت ہے، یہاں پر قیادت کا فقدان ہے، یہاں پر متحد نہیں ہے، یہاں پر روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیا پنڈورا باکس کھلا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ متحد ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے متحد ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اگر یہی متحد ہماری پاکستان کی قیادت نظر آئے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بارسلونا میں بڑا زبردست پاور شو کیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور دوسری جانب ناظرین عمران خان جو ہے، یہ جو ایک اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ بشرا بی بی کو رہا کیا گیا، علیمہ خان کو، عظمیٰ خان کو جو ہے ان کو رہائی ملی ہے، تو دیکھیں اس کی کچھ وجوہات ہیں۔
ایک تو امریکن الیکشن جو ہے وہ اب سر پر آ چکا ہے، اور یہ بات بار بار کی جا رہی تھی کہ امریکہ کے الیکشن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا جو ہے ان کا مستقبل جو ہے وہ اس کے ساتھ نتھی کیا جا رہا تھا، یعنی اس کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر تو ٹرمپ جیتے ہیں تو پھر عمران خان کی رہائی جو ہے وہ یقینی ہو جائے گی، اور امریکن الیکشن کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہوں گی اگر ٹرمپ الیکشن جیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری یورپی یونین جو ہے وہ آج کل پاکستان میں ہے، تو انہوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے پامالیاں نہیں ہو رہی، جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے اس حوالے سے بھی جو ہے خطرہ تھا کہ اگر انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی جائے، جس طرح عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی، ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، علیمہ خان، عظمیٰ خان جو ہیں وہ ایک جگہ پر کھڑی ہیں، یعنی دفعہ 144 کا نفاذ تو تب ہوتا ہے کہ جب کہیں پر 4 یا 4 سے زائد لوگ کھڑے ہوں، تو وہ تو صرف 2 لوگ تھے، ان کے اوپر جو بے بنیاد مقدمات بنائے گئے، ان کی رہائی بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ڈیل کی بات کی جا رہی تھی، یہ ڈیل نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، یعنی ان کے اوپر جو الزامات اور جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے جو ہے انہوں نے بشرا بی بی، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی جو ہے وہ رہائی کی ہے، اور اس کے بعد اب صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ عمران خان کی طرف سے پیغامات آ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑا سیاسی پاور شو کرے گی، اور یہ چند دن بڑے اہم ہیں۔ امریکن الیکشن جو ہے وہ 5 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون جیتتا ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی کھل کر سامنے آئیں گی۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔